بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شب قدر کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کریم برہان رشید کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اور جناب جبریل امین علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح کے چمکنے تک۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے کے برابر بنتا ہے۔ 2 روایتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی روایت بخاری شریف کی روایت ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 660 اور حدیث نمبر 2014۔ میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر کی رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، رات کو عبادت میں گزار دیا، تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی عظیم شان یہ رات ہے۔ جو بندہ ایک رات مختصر سی رات کو ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ رات گزار دے عبادت اور بندگی میں، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی گناہ کر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت سے وہ سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ماہ رمضان المبارک تشریف لایا تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا، گویا کہ وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائیوں سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہے، جو حقیقت میں بدبخت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کی قدر کرتے ہیں، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس رات کو قیام کے اندر اور دن کو روزے کے اندر گزار دیتے ہیں۔ ان کے نامہ اعمال میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، سورۃ القدر کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس مقدس رات میں شب قدر کی رات میں اتارا، اس کے متعلق 3 سچے واقعے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت شمعون علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے 1000 سال اس طرح عبادت کی کہ ساری رات قیام کرتے اور سارا دن روزہ رکھتے اور کفار سے جہاد بھی کرتے۔ لیکن جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا کہ ان کی عمریں اتنی بڑی ہیں کہ 1000 سال مسلسل رات کو قیام کرنے والے اور 1000 سال تک مسلسل دن کو روزہ رکھنے والے اور کفار کے ساتھ جہاد کرنے والے، وہ تو ہم سے بڑھ گئے، ان کا اجر ہم سے بڑھ گیا، ان کی نیکیاں ہم سے بڑھ گئیں، اور ہماری عمریں کتنی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 سال ہے، 100 سال 80 سال یا 50 سال کی عمریں ہیں۔ اگر ہم 100 سال بھی مسلسل عبادت کریں رات اور دن کو، ہم 1000 کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی رنجیدہ ہوئے، میرے حضور کے جو صحابہ ہیں، امتی ہیں، وہ بھی رنجیدہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کی امت
امت کے لیے ایک ایسی رات رکھی ہے، ایک ایسا تحفہ ہمیں نے عطا کرنا ہے کہ جس کا نام شب قدر کی رات ہے، جو آپ کا امتی ایک رات میں عبادت کر لے گا، ہم تب اس کے نام اعمال میں 1000 مہینوں کا اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام دیا، صرف ایک رات۔ جس خوش نصیب بندے کو یہ رات مل جائے اس کا مقام کتنا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی گناہ کر چکا ہے وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، اور اس رات میں جو بندہ عبادت کر لیتا ہے تو فرمایا وہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت اپنے نام اعمال میں درج کر لیتا ہے۔ ایک مشہور تابعی ہیں سیدنا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں بندے سے کہو اپنی تمنا بیان کرے، اپنے دل کی جو خواہش ہے، جو آرزو ہے، جو تمنا ہے وہ پیش کرے۔ جب اس کو پیغام ملا تو اس بادشاہ نے عرض کی، اے میرے رب، میری تمنا ہے کہ میں اپنے مال، اولاد اور جان کے ساتھ جہاد کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمت کے طور پر 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اور وہ اپنے ہر شہزادے کو اپنے مال کے ساتھ لشکر کے لیے تیار کیا کرتا، اور پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مجاہد بنا کر بھیجتا۔ وہ 1 ماہ تک جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا، پھر دوسرے شہزادے کو لشکر میں تیار کرتا، وہ بھی 1 مہینے تک ایک شہزادہ جہاد کرتا، پھر وہ شہید ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ بادشاہ کا جو معمول تھا وہ ساری رات قیام کرتا اور دن کو روزے رکھا کرتا تھا۔ 1000 مہینوں میں اس کے 1000 شہزادے شہید ہو گئے، پھر خود آگے بڑھ کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس بادشاہ کا مقام کوئی شخص نہیں پا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور افضل ہے۔ یعنی اس کے 12000 مہینوں میں سے جو بندے نے جو اس رات کے اندر قیام کیا، دن کے روزے رکھے، مال اور جان اور اولاد کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کر کے گزارے، تو فرمایا اس سے وہ ساری کی ساری رات بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت ایک طرف، لیکن 1000 شہزادے قربان کرنا اور وہ بھی جہاد کے لیے ایک طرف، لیکن اس رات کی جو عبادت ہے وہ ان تمام 1000 شہزادوں سے 1000 مہینوں سے بہتر بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ تیسرا واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ملکیت میں 500 شہر تھے۔ آپ نے مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگوں پر حکمرانی کی اور بادشاہی کی، اور سیدنا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ملک کے اندر بھی 500 شہر تھے۔ یہ اللہ کے دونوں پیغمبر ہیں، اللہ کے دونوں نبی ہیں، اور دونوں نے پورے کائنات پر ایک وقت میں بادشاہی کی۔ یوں ان دونوں کے ملک میں 1000 ملک ہوئے، 1000 شہر ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک رات کے عمل کو جو اسے پائے تو فرمایا اس کے لیے ان دونوں کی ملکیت سے بہتر بنا دیا۔ 1000 شہر کی عبادت ایک طرف، لیکن وہ امتی جو میرے کریم آقا علیہ السلام کا امتی ہے، وہ امتی جو میرے کریم آقا علیہ السلام کا غلام ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان رکھنے والا ہے، اخلاص اور ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رات کو قیام کرے اور شب قدر کی رات کو تلاش کر لے، تو فرمایا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ 1000 شہروں سے بہتر ہے، اور 1000 شہزادوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص نیت کے ساتھ، ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات میں اجر کے ثواب کی نیت سے میری اللہ ہم سب کو اس رات کی برکتیں، اس رات کی سعادتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔